بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہوشیار خبردار، یہ وہ دو الفاظ ہیں جو میں نام لے کر نہیں کہہ سکتا، لیکن ہوشیار خبردار رہنے دی لوڑ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، سیریس میٹر، میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اب کہ شیخ رشید صاحب کو کیا ہوا ہے، یا میری سمجھ گھاٹے یا شیخ رشید دی ود ہے۔ میں سچی بات ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ شیخ صاحب کو ہوا کیا۔ 9 محرم تھی کل، اور کل شام کوئی 7:30 8 بجے کے قریب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ ہیش ٹیگ کے ساتھ مروہ حکین، میں تو اس کو حکین ہی پڑھوں گا، لیکن کسی نے مجھے بتایا یہ مروہ حسین اس خاتون کا نام ہے۔ آپ کے سامنے وہ ہیش ٹیگ کی وہ ساری وہ چل رہی ہے۔ اچھا، اب میں کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، شیخ صاحب نے کوئی کیتا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے کیتا ہوئے گا۔ میں نے سر اس کو جو ہیش ٹیگ تھا اس کو کلک کیا تو آگے سے جو ٹویٹس کھلے، وہ ٹویٹس بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ ٹویٹس جو کھل رہے ہیں وہ ایک اداکارہ ہیں، 2 بہنیں ہیں شاید، ان میں سے ایک اداکارہ جو ہیں وہ مروہ ان کا نام ہے۔ اب وہ خاتون جو ہے ان کے حوالے سے ڈیلی ٹائمز کی 2 خبریں سامنے آئیں کہ 2015 کی، کہ انہوں نے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور وہ اپنا ڈیبیو کریں گی۔ اداکارہ کرتی کرتی رہتی ہے، کوئی ایسی گل نہیں کی، بالی ووڈ جی کر لو، ہالی ووڈ جی کر لو، ایتھے موقع مل رہا شاہ نور اسٹوڈیو اتنے کر لو۔ اب ایک بندہ اداکاری میں آ گیا تو اس کو جہاں بہتر سے بہتر چانس ملے گا وہ لے گا۔ اچھا، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ شیخ صاحب نے ہویا کی آخر، یہ بیٹھے بٹھائے ان کو یہ اداکارہ کہاں سے یاد آ گئی۔ کسی نے مجھے کہا ہے جی وہ حسین ہیں، وہ حکین آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ان کے سپیلنگ جو ہے وہ اپنی طرف سے لکھتی ہیں۔ میں نے تو نہیں سمجھ آئی، دنیا بھر میں حسین کے سپیلنگ جو رجسٹرڈ ہیں، جو ہر کوئی بندہ مانتا ہے اور اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، وہ HUSSAIN ہوتا ہے۔ میں نے نہیں سمجھ آئی کہ ایک خاتون اس طرح کیوں لکھ دی۔ اینی ہاؤ، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میرا تو مقصد ہے وہ شیخ رشید ہے، میرا مقصد جو ہے وہ مروہ نہیں ہے۔ اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بہت بڑے کوئی جو افسر ہے انہوں دی پڑھویں، یہ تو مجھے اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ وہ کون ہے۔ مجھے یہ دلچسپی شیخ رشید کے اس ماتوج جانے پہ ہے۔ میرے خیال میں پائندی گئی ماتوج، اس لیے کہ شیخ صاحب کو اگر آپ نوٹ کریں حالات کو، اس وقت جو حالات چل رہے، ایک تو ظاہر ہے 9 محرم تھی، 9 محرم کو ہر مسلمان جو ہے وہ غم حسین میں ہوتا ہے۔ 9ویں 10ویں محرم، یہ ظاہر ہے یہ مہینہ ہی ایسا اوورال سارا، اور جو بھی مسلمان ہے سر وہ تکلیف ہی جگہ ہے۔ میں سچی بات ہے، میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا، یا مطلب میں کسی مذہبی لیکچر دینے نہیں بیٹھا نا، ظاہر ہے میں تو یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کرنٹ افیئر ڈسکس کرنے بیٹھا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو مسلمان ہے اس کو خانوادہ رسول کا باقاعدہ دکھ ہے، اور وہ اس یہ جو مہینہ ہے محرم کا چڑھتے ہی سر وہ ایک تکلیف جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی۔ شیخ رشید صاحب ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، کالا کالا یا رسول اللہ، اس طرح کی آپ نے بہت ساری باتیں ان سے سنی ہوں گی۔ پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں، پہلے یہ بھابے نے کدی اجدا نہیں کیتا، شاید کو 73 74 سال کا پہلی باری ہوا ہے، اس لیے اتنے کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر محرم کا مہینہ نہ بھی ہو تو شیخ صاحب اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر تو کیا کہتے ہیں مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں نا اس وقت۔ اگر آپ نوٹ کریں، جو شیخ رشید صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں، شیخ رشید کا جو ہے وہ جوڑی نمبر 1 یعنی عمران خان جو ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے بڑے مقدمے ہیں، روزانہ عدالتیں پیشیاں ہو رہی ہیں، یعنی نائی وال کٹن نہیں آ رہا، بڈھی جیڑی بغیر میک اپ دے بیٹھی ہے، اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ بس پانی بند کرنے والا رہ گیا، جو مطلب وہ بتاتے ہیں اپنا عمران خان اپنے لوگ بڑا مظلوم بن کے، حالانکہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ وہ پروپیگیٹ کرتا ہے، اور سارے جو لوگ ہیں اس کے پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں۔ سب سے ورسٹ دور تھا نا پاکستان میں جرنلزم کے اندر، وہ پرویز مشرف کا نہیں تھا۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ پرویز مشرف کے دور میں جناب بڑا اسی سٹرگل کی تھی، وہ سارے صحافی جھوٹ بول دے، ککھ سٹرگل نہیں کی سر انہوں نے۔ وہ جڑے تم لتا مار دے، بس صحافی دا کام ہے کسی تھان دے لت مارنی۔ پہلے آپ مجھے خود ذرا اس بات پر بتائیں، مائک پکڑ کر سرتے وہ پٹیاں بن کے لتا مارنا، رکاوٹوں کو توڑنا، پولیس والوں کے ساتھ لڑنا، پولیس والے صحافیوں کو مارتے رہے۔ صحافی کا کام نہیں آگے سے حملہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل ورکر تھوڑی ہے، صحافی ہے وہ۔
تو اس طرح کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کئی جگہ کے اوپر، کیونکہ وہ صافی نہیں ہے، اور دوسری بات کوئی اسٹرگل ہو نہیں رہی تھی۔ جو بند کیے گئے تھے ٹی وی چینل وغیرہ، وہ ایک پورے پلان کا حصہ تھے، سارا گیم پلان تھی، اور وہ گیم پلان کہاں تیار ہوا، کس نے کیا، ساری باتیں کھل گئی ہوئی ہیں۔ کسی قسم کا کوئی سچی مچی کا سین نہیں سی گا۔ سچی مچی کا سین جدو ہویا ہے سر، ٹوٹل 2.5 منٹ سر، 1 2 تے 2.5 2.5 منٹاں سارا کام کلیئر ہو گیا۔ اب کو لیتا ہے عمران خان کا نام، لے کے دکھائے۔ جو سچ ہوتا ہے نا، جو سچا کام ہوتا ہے وہ انج ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ تسی جناب بڑے کوئی تو سورما نکل آئے ہو، یعنی کہ تسی کھلو گئے ہو سامنے، نہیں۔ جو کھڑے ہوئے تھے اوریجنلی، جو کھڑے ہوئے تھے وہ تھے نثار عثمانی، حسین نقی، عباس اتر، عزیز صدیقی، چاچا میر رفیق، اتنے لوگ، یہ ناصر زیدی، خاور نعیم ہاشمی، مسعود اللہ خان، میں نام لیتا جاؤں اور لوگ جانتے نہیں آج ان کو، ان کی بڑی قربانی ہے۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پروپیگنڈا عمران خان کرتا ہے، اس کی سارا ٹی وی، سارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حالانکہ جو بدترین دور گزرا ہے نا صحافیوں کے اوپر، پرویز مشرف کے دور سے زیادہ بدترین دور وہ یہ دور تھا عمران خان کا۔ سینکڑوں لوگ بے روزگار ہوئے، اور اس کے اوپر فواد چودھری ایڈے بڑے منہ دے نال باقاعدہ کہتے تھے ٹھیک ہے گھر بیٹھے، کیوں مالک آپ کو تنخواہیں دے، گھر بیٹھو جا کے۔ یعنی انتہائی وہ کیا کہتے ہیں کہ ظالمانہ انداز تھا نوکری سے نکلوانے کا۔ فون آتا تھا باقاعدہ، شہباز گل، وہ پتہ نہیں اظہر مشوانی، اس طرح کے کریکٹر ہوتے تھے، اینی بیٹھے گا اینو کاٹ دے، انہوں رکھ لو، باقاعدہ اس طرح ہوتا تھا۔ تو اے رولا پا رہے نے ہوں کہ یہ بہت برا وقت ہے، اور ایک معید پیرزادہ جس کو یعنی جمیا پالیا پوسیا، باقاعدہ طور پہ ریاست کے خرچے پہ بھائی نے سارا کچھ کیتا، اور باہر کھلو گئے نا، انہوں نے کہا ماما میں تھانے دار بنا گا۔ انہیں کی کہنے گا تھانے دار بن گیا؟ ماما سب تو پہلے تیل لتر مارا گا، وہ دیکھو لتر پہ مار دا جی، واشنگٹن ڈی سی کھلو گے۔ ٹھیک ہے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، ان کے جو عمران خان اور ہواری شواری ہیں، اور خود شیخ رشید روز ٹویٹ لائی ہوندی میں، میرے بھرا دے گھر چھاپا، اج میری بھین دے گھر چھاپا، تو ان کو تو یعنی کسی اداکارہ دا ذہن چاہنے نہیں چاہیے، انہوں نے تو اپنی اداکاری کی فکر ہونی چاہیے کہ میری اداکاری نہ مک آ جائے کتے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ شیخ صاحب کو کہ ٹویٹر جو ہے وہ ایک اداکارہ کو یاد کر رہا ہے، اور اب مطلب میں تو سچی بات ہے، چونکہ میں نے ہیش ٹیگ پہ کلک کیا ہے، میں اس اداکارہ کو نہیں جانتا تھا، مجھے سچی بات ہے پاکستانی اداکاروں کے بارے میں یا اداکاروں کے بارے میں بھی اتنا نہیں پتا، میں ایس پاسو فارغ کریکٹر ہاں۔ میں نے جب اس کو کلک کیا ہے تو اس کے بعد آگے سے یہ چیزیں کھلی ہیں، اور پھر میں نے یہ معلوم کیا ہے، جو میں نے آپ کو ان کے حوالے سے معلومات دی ہے، وہ کہ حکین ہے کہ حسین ہے وہ، اور ایک بڑے افسر کی وہ بانجی بنجی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں زین مدنی، انہوں نے مجھے ساری باتیں بتائی، شوبز رپورٹر ہے وہ۔ تو ادروائز مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں علم تھا، لیکن شیخ رشید دی خبریں مت بج گئی، یا انہوں نے ایک اپنا ٹویٹر جو ہے وہ کسی ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا ہے جنہوں مروہ بڑی پسند ہونی ہے، اور اس کو کوئی چیک نہیں کر رہے۔ شیخ صاحب پتہ نہیں کی چلی جا رہے ہوتے۔ شیخ صاحب دھیان کرو، جس طرح کے بھی آپ ہیں، لیکن آپ ہیں تو ایک سیاسی رہنما نا، اتنی بڑی تسی الیکشن جیتے ہو یار، اتنی بڑی تسی وزیر رہے ہو، تھوڑا سا خیال کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف شیخ صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ جو میں نے بات کی ہوشیار خبردار والی سر، وہ سیریس بات ہے، وہ شیخ رشید کا موضوع ذرا نان سیریس سا ہوتا ہے، تو میں نے وہ موضوع اس لیے لیکن ڈسکس کر دیا کیونکہ محرم چل رہے ہیں، اور اس میں اس طرح کا ٹویٹ ان کی طرف سے آنا ایک عجیب بات تھی۔ اب میں سیریس موضوع یہ ہے، ایک سر خبر شائع ہوئی ہے، اور خبر کا متن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے جو مستقبل کے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائزہ صاحب، وہ اپنی بیگم صاحبہ مسز سرینا عیسیٰ کے ہمراہ اسلام آباد کلب میں گئے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے فلم دیکھی ہے مشن امپاسبل۔ ویسے بھی پائے اگے بہت سارے مشن ایسے ملنے والے نے جڑے امپاسبل ہی نے، ابھی بھی ویسے انہوں نے ایک امپاسبل ٹاسک کی ہیں جو انہوں نے بڑی حوصلے اور صبر کے ساتھ گزارا ہے ٹائم، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رہتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ حق پر ہے۔ تو پاکستان کے لوگ ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ انصاف ہوگا۔ تو اب
وہ فلم دیکھنے آئے ہیں, انہوں نے فلم دیکھی ہے میاں بیوی نے, تھے بس ٹھیک ہے چلے گئے انہیں. لیکن وہاں پر ایک شاید کوئی صاحب نے کسی رپورٹر کو بتا دیا. اب رپورٹر جو ہے نا وہ بڑے سینئر آدمی ہیں, صالح ظفر ان کا نام ہے. صالح ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح کی خبر لگائی ہے نا سر, وہ ایکچولی ہے خطرے کی گھنٹی والی بات. وہ کیا ہے, میں نے اس کا نا اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے, میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خوشامد جو ہے نا وہ سر صرف منہ تو نہیں ہوتی, خبر نہ بھی ہوتی. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جناب کہ بدھ کی شام اسلام آباد کلب کے مووی تھیٹر میں مشہور فلم مشن امپاسبل کی نمائش کے دوران حاضرین کی خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب انہوں نے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب اور ان کی اہلیہ کو اپنے درمیان فلم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ لیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گرما گرم مکئی کے بھٹے کھا رہے تھے تو وہاں پر لوگ آگے ہاتھ اتھ ملائے. پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے طور پر انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کو مسلسل خوش آمدید دیتے رہے. وہ اپنی کار پر خود آئے, انہیں گاڑی چلانے کا بڑا شوق ہے. اور سر جی میں تو نہیں گل دسا, مذاق تو علاوہ یہ جو شخص ہے نا صالح ظفر, یہ ہماری برادری کا, یہ ساڈے تو بہت سینئر ہے لیکن بندہ جانتا ہوتا نا ایک دوسرے کے ٹھڈ دے پیتی ہونے ہیں اسی, تو میں ان کو جانتا ہوں. سر جنرل ضیاء کے دور سے نا تب سے یہ سر ہر طاقتور کی تعریف کرتے آ رہے ہیں. جنرل ضیاء کی, اس کے بعد سر بینظیر کی حکومت آئی, بینظیر کی, اس کے بعد نواز شریف کی آئی, نواز شریف کی, پھر بینظیر کی آئی, پھر بینظیر کی, پھر جناب نواز شریف کی آئی, پھر نواز شریف کی, پھر پرویز مشرف کی, پھر یوسف رضا گیلانی کی, پھر آصف زرداری کی, پھر جناب نواز شریف. یعنی انہوں نے کوئی حکمران کوئی طاقتور نہیں چھڑیا جی انہوں نے خوشامد نہیں کی تھی. خوشامد سر ایک ایسی چیز ہے, میں اوورال ایک بات کروں, جو مغلوں نے لے بیٹھی سر, جو بھٹو صاحب کو لے بیٹھی. یعنی میں بھٹو صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ذہین فتین سمجھا جانے والا جو پازیٹیو معنوں میں جو شخص سیاستدانی حکمران رہا ہے وہ بھٹو تھا. ٹھیک ہے, یہ جو خوشامد ہے نا سر, تو بچن کی ضرورت ہے. اور ایسے خوش آمدی اللہ معاف کرے سر, اے پھر جس وقت آپ کے حق میں خبر لگاتے ہیں جب آپ ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں, جب آپ کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے جڑا چڑھیا انہیں ڈبنا بھی ہے سر, ایسا رہتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہے بھائی جڑے نا تہاڈے خلاف خبریں لاندے نے بڑیاں ٹکاویں قسم کیاں. تو میں اصل میں مجھے خوف پیدا ہوا. میں نے آج اپنے ایک دوست سے بھی بات کی, وہ بڑے کور کرتے ہیں اس ساری صورتحال کو جو ہوتی ہے سپریم کورٹ کی. تو میں نے ان سے بات کی, میں کہا یا اللہ کو دعا کرو سارے جنے رل کے کہ یا اللہ اس خوشامد تو بچا لیں قاضی صاحب نے, کیونکہ قاضی صاحب جو ہے نا میرا ان سے ظاہر ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں, اور ججوں کے کا ہمارے ساتھ تعلق واسطہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے سوشلی, لیکن ایک دو جگہ کے اوپر ویسے سلام دو ہوئی ہے. بڑے ملنسار آدمی, بڑے اچھے انسان ہیں, جج بھی بہت اچھے ہیں, اس میں بھی کوئی شبے کی بات نہیں. قانون کا بھی انہیں پتہ ہے اور اصول اور قانون کے تحت چلتے ہیں. تو یہو جے بندے کو ذرا تھوڑا خوف بھی آتا ہے کہ یار کتے پکڑ ہی نہ آ جائیے سی. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سر خوشامد ہے نا سر, دنیا دی ہر وڈی ریاست ہر وڈی سلطنت نو جڑی شاید ڈوبیا ہے نا وہ خوشامد ہے, اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو خوشامد کرنے سے اور خوشامد کو پسند کرنے سے محفوظ رکھے سر. میں یہی دعا کر سکتا ہوں. اس دعا کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں, اور ریکویسٹ یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.